تو پہلا مطالبہ اللہ کا مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ ایمان. ایمان کا مقتضا جب اللہ پر ایمان لے آئے تو ایمان کے بعد ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. کیا ہے ایمان کا تقاضا؟ اطاعت. اس کا حکم دیا اطاعت کا جذبہ، ایک اطاعت اندر کے جذبے کا نام، جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا یوں ترجمہ شاید آسان الفاظ میں کہ ماننے کا جذبہ ہو، منوانے کا جذبہ نہ. ماننا. ایمان کا مقتضا کیا ہے؟ مانو. جو حکم آئے اس کو کیا کرو؟ ماننا، بغیر اعتراض کے. سمجھ میں آئے تو بھی مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مانیں گے، تعویل کے بغیر، چوں چراں کے بغیر. اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت السؤال وعن اضاعت المال وعن قیل وقال. بہت زیادہ سوالات کرنے سے آپ نے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت زیادہ باریکیوں میں جانا. جی ہر چیز کی ہمیں لاجک سمجھ میں آنی چاہیے. ریسرچ کے نام پر کہیں گمراہی تو نہیں پھیل رہی. ریسرچ کیوں؟ کہ سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں مانیں گے. یہ اطاعت نہیں. یہ کیا نہیں ہے؟ اللہ پہلے کہتا ہے اطاعت اختیار کرو، سمجھا بھی دوں گا. ہم کہتے ہیں سمجھ میں آئے گا تو اطاعت اختیار کریں گے. اللہ کے نظام میں اور ہمارے نظام میں فرق. یہ جو میں نے کہا کہ اللہ کا کہتا ہے پہلے اطاعت کرو میں سمجھا بھی دوں گا، اس کو اگر ہم قرآن کی اس آیت سے ثابت کریں جو سورہ نور کی آیت ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے تو اللہ راہیں کھول دے گا، دماغ کی بھی، عقل کی بھی، راستہ چلنے کی بھی. کب کھلیں گی ہدایت؟ کس کے بقدر؟ اطاعت کے بقدر. اللہ نے ہدایت کو اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا. اطاعت کے بغیر کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے. اطاعت کے بغیر ہدایت نہیں ہے. اگر اطاعت اختیار کرو گے تو ہدایت ملے گی. اس لیے ہم سب کا جذبہ کیا ہو؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مانو. اور وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی مانی جائے.